نازک آبگین نے قسط نمبر 3 جو وہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں بچوں کے اسلامی ناموں کی کتاب لیے بڑے انہماک سے لڑکیوں کے پیارے پیارے نام دیکھنے میں مشغول تھی، وہ مسکراتی ہوئی ایک نام پر غور کر رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اس کا شوہر اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھتا اندر داخل ہوا اور بیڈ پر اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عقب سے آئی اس کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ناموں کی کتاب ہے، دیکھیں اس میں لڑکیوں کے کتنے پیارے پیارے اور اسلامی نام درج ہیں۔ اس نے بنا اسے دیکھے اس کی جانب کتاب بڑھائی۔ کیا کہا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا اور لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے لرز کر پیچھے دیکھا تو اس نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ لڑکی نہیں ہوگی، آئندہ تمہارے منہ سے لڑکی کا ذکر نہ سنوں، مجھے نہیں چاہیے تمہارے جیسی دوسری نحوست، بیٹا ہوگا میرا بیٹا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ وہ بھی رخ دوسری جانب موڑ کر اپنے آنسو ضبط کرتی دعائیں کرنے لگی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو کہ یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہوتا ہے، مگر اس کا شوہر مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ دائی اس کے ہاتھ میں بچہ تھماتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیٹے کو باہوں میں لیے وہ طمانینت سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی تو ساری مرادیں ہی پوری ہو گئی تھیں۔ اس کا بیٹا، اس کا بازو اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے ساری دنیا بلا چکا تھا۔ ارے میرا راجا بیٹا، دکھاؤ تو ذرا کتنا پیارا ہے یہ ماشاءاللہ۔ بابی نے فوراً لپک کر بچہ اپنے دیور کی گود سے لیا تھا۔ بھئی اسے تو میں ہی پالوں گی، اس پر پہلا حق اس کی تائمہ کا ہے، بتا دے رہی ہوں۔ وہ اس کے سرخ گال پر پیار کرتے وہ اٹھلا کر بولی تھی۔ بالکل بابی، آپ ہی اس کی اچھی پرورش کیجیے گا، ورنہ یہ عورت تو میرے بچے کو مجھ سے ہی بدظن کر دے گی۔ وہ پہلا تو بچہ اس طرح لینے پر حیران ہوا تھا، مگر پھر بابی کی بات سن کر اس نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، اور اپنے دیور کی بات سن کر ان کی تو باتیں کھل گئی تھیں، ان کے دل جل رہی تھی، کعبۃ کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تھی، ورنہ جب سے انہیں اپنی دیورانی کی ماں بننے کی خبر ملی تھی وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ خود ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، ایسے میں اپنی دیورانی کے ہاتھوں میں بچہ دیکھنا اور وہ بھی لڑکا، یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ یہ لو بھئی اپنے بیٹے سے تو مل لو۔ گود میں ننھے بچے کو اٹھائے بابی چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی گود میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کے نقاہت زدہ چہرے پر مسکان ابھر آئی تھی۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی اور بابی کی گود سے بیٹے کو لے کر احتیاط سے تھاما۔ الحمدللہ، اس کے ننھے سے وجود کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اس کے بیٹے نے ہو بہو اپنے باپ کے نقش چرائے تھے، بس اس کا دل اور اس کی شخصیت اپنے باپ سے بالکل جداگانہ نہ ہو۔ اس کے دل نے گچھات میں گڑے بے ساختہ خواہش کی تھی، مگر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد بابی بڑے حق کے ساتھ اس کی گود سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم اب آرام کرو، اسے میں سنبھال لوں گی۔ پیچھے وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس چپ چاپ خود سے دور جاتے اپنے بیٹے اور خالی ہوئی گود کو باری باری دیکھے گئی۔ تمہارا نام مصطفیٰ خان ہے۔ بچہ کے کان میں اذان دینے کے بعد امام اختر خان نے اس کے کان میں اس کا نام دہرایا۔ ماشاءاللہ، بھئی بڑا ہی پیارا نام رکھا ہے، اللہ مبارک کرے۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے سراہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آمین، سبھی حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا۔ یوں اس کے بیٹے کا نام مصطفیٰ خان رکھ دیا گیا۔ اسے نام بہت پسند آیا تھا، لیکن یہ نام بابی نے پسند کیا ہے، یہ سن کر وہ کچھ بجھ سی گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے بیٹے کا نام اس سے پوچھنا تو دور اسے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بجھے دل سے مسکرا رہی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھا، زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب لگے گا کہ سابقہ ڈگر پر آ گئی تھی۔ اختر کا رویہ پھر سے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا۔ ہاں البتہ مصطفیٰ خان ان کا بے حد لاڈلا تھا، وہ ان سمیت گھر میں سبھی کا لاڈلا تھا۔ بابی ہر وقت اسے اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتی تھی، جبکہ وہ حسب ثابت بس گھر کے کام کاج اور سب کی خدمتوں پر لگی رہتی تھی۔ مصطفیٰ بھی اپنی ماں کے مقابلے میں تائی سے ہی زیادہ مانوس تھا۔ وہ اس کے پاس آتا ہی کب تھا جو اس سے مانوس ہوتا۔ محض فیڈ کروانے کے لیے بابی مصطفیٰ کو اسے تھماتی تھی اور فیڈ کرواتے ہی اسے یوں چھین کے لے جاتی تھی گویا وہ اس کی دشمن ہو۔
شاید کوئی آیا بھی زیادہ ہی حق جما لیتی ہوگی، لیکن وہ سگی ماں ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ پر کوئی حق نہیں جما سکتی تھی۔ بھابھی کا رویہ اسے بہت دیر برداشت کرتا تھا، مگر وہ مجبور تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، تو خاموشی سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا مصطفیٰ اب 3 سال کا ہو چکا تھا اور حسب توقع اپنی تائی سے بے انتہا لگاؤ رکھتا تھا، جبکہ ماں کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ ماں سے دور دور ہی رہتا تھا، بس ہر وقت تائی اماں کی رٹ لگائے انہی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ بھابھی بھی اسے خوب ہی لاڈ کرتی تھی۔ انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر نہلانے دہلانے تک ہر کام وہ خوشی سے دوڑ دوڑ کر کرتی تھی۔ اب تو فیڈ کروانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں لانا پڑتا تھا۔ وہ شیر سوارگی کی عمر سے نکل چکا تھا، تو انہوں نے مصطفیٰ کو اسے بالکل ہی جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ بے حیا ذلیل عورت، میرے گھر میں یہ کرتوت نہیں چلیں گے۔ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جو اپنے عاشقوں کو بلا رہی ہے جہاں۔ وہ بری طرح سے اسے پیٹتا، اس پر شرمناک الزامات لگا رہا تھا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے مسلسل وضاحتیں دیتی ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اختر کا غصہ کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی اوٹ سے جاگتی بھابھی پر اس کی نظر پڑی تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ وہاں کھڑکی پر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ساری آگ بھابھی کی ہی لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ آگ لگا کر دروازے پر کھڑی لطف اٹھا رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج دوپہر کے وقت اس کا خالہ زاد بھائی اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے اسے گھر کے اندر بلا کر چائے پی کروا دیا تھا، بس اتنا ہی قصور سرزد ہوا تھا اس سے۔ پھر جب شام کو اختر لوٹے تو بھابھی نے نہ جانے بڑھا چڑھا کر انہیں کیا بتایا کہ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھابھی سے مل کر کمرے میں آئے اور بنا کچھ بتائے یا پوچھے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسے مارنے کے بعد تھک ہار کر وہ اسے وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی تھی۔ حالانکہ وہ امید سے تھی، لیکن اس بار اختر نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے منحوس دن تھا۔ آج وہ ماں بنی تھی، لیکن ایک بیٹی کی۔ اس کے شوہر کو بالکل خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ بدبخت اس کی پیدائش پر بجائے خوش ہونے کے اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ کیسا نصیب تھا! اللہ کی رحمت گھر میں اتری تھی، بیٹی عطا کی تھی اللہ نے۔ کیسا اعلیٰ مقام دیا تھا، کیسا پیار اظہار کیا تھا رب نے اپنی خوشی کا، مگر وہ کیسا بد نصیب شخص تھا، ہر چیز کو ٹھکرا رہا تھا، اپنے رب کی خوشی کو ٹھکرا رہا تھا، اپنے رب کی جانب سے بھیجی گئی رحمت سے منہ موڑ رہا تھا۔ پیدائش کے موقع پر کھڑے فرشتے بھی غالباً اسے مبارکباد دینے کی بجائے لعنت سے نواز رہے ہوں گے۔ بدقسمتی سی بدقسمتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے، پھر یہ بیٹی کیوں پیدا کی؟ وہ جہالت سے اس پر چلایا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں اختر صاحب؟ بیٹا یا بیٹی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کا فیصلہ کرنے والی؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اور بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نصیب والے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ بیٹی سے نوازتا ہے۔ بس، زیادہ بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، جس کی ہے اسی کو سناؤ یہ باتیں۔ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر الگ کرتا الگ ہی ڈگر پر لے گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ میری بیٹی ہے تو یہ آپ کی بیٹی ہوئی، آپ ہی اس کے باپ ہیں۔ وہ لرزتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کسی اور کا گناہ میرے سر پر مت ڈال مسرت، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ اس پر داڑا تھا، جبکہ آنکھیں شعلہ بار ہوئی تھیں۔ تو ایک بد کردار عورت ہے اور نہ جانے کس کا گناہ میرے سر پر ڈال رہی ہے۔ میں ہرگز بھی یہ گندگی برداشت نہیں کروں گا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل لایا تھا اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اختر خان پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ نہیں اختر، خدا کے لیے ایسا مت بولے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ اس کے پیروں میں گری تھی۔ طلاق دیتا ہوں؟ ایسے مت کریں اختر، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ چاہیں جو سزا دے لیں، مگر یہ مت کریں۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ طلاق دیتا ہوں؟ تیسری بار یہ قیامت خیز الفاظ منہ سے نکال کر وہ بنا اپنی اولاد کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر درام سے گری تھی۔ آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں۔
اس کی ننھی سی بیٹی حلق کے بل رو رہی تھی، مگر وہاں اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس کی ماں تو ساکت ہو گئی تھی، وہ بھی اس کی پکار سننے سے قاصر تھی۔ وہ نہ جانے کب سے زمین پر یوں ہی چت لیٹی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تبھی شازیہ نے آ کر انہیں ہلایا۔ اماں یہاں سے کیوں لیٹی ہیں؟ چارپائی پر چڑھ کر سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کی پکار پر وہ چونک کر اپنے دردناک ماضی سے باہر آئی تھی۔ بس ویسے ہی انہیں سمجھ نہ آیا تھا کہ کیا بولیں۔ اچھا چلے اٹھے، اس نے احتیاط سے انہیں تھاما۔ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر میں ہونا چاہیے تھا نا؟ اگر مصطفیٰ نے دیکھ لیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی تمہارے لیے۔ حواس بحال ہوئے تو انہیں اس کی یہاں موجودگی کا خیال آیا تھا، اور ساتھ مصطفیٰ کے غصے کا بھی ڈر جاگا تھا۔ وہ سو رہے ہیں، آپ فکر مت کریں، آپ یہاں لیٹ کر آرام سے سو جائیں۔ میں بس آپ کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی۔ انہیں چارپائی پر بٹھا کر وہ گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم جاؤ اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے۔ انہیں وہی ڈر ستا رہا تھا۔ وہ اپنی بہو کو اپنی وجہ سے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ انہیں الوداع کہہ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ ڈر تو اسے بھی تھا، کیونکہ اگر مصطفیٰ یا ابا جی کو پتہ لگتا کہ وہ اماں کے ساتھ تھی تو اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے۔ اماں! جاتے جاتے وہ کسی خیال کے تحت مڑی تھی، مسرت اسی جانب متوجہ تھی۔ مہابیہ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ وہیں کھڑے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم بہت زیادہ الفاظ ان کے حلق میں ہی رہ گئے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے خود بھی رونے لگی تھی۔ بیٹی تم جاؤ۔ بمشکل 5 منٹ ہی اسے خود سے الگ کر انہوں نے پھر سے اسے جانے کا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ ان کی بات ماننا انہیں وہیں تنہا چھوڑ کر وہ وہاں سے گھر کی جانب چل دیں۔ اس کا دل ان کی تنہائی کا سوچ کر اداس ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کا عطا برداشت کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ گاڑی لاہور کی حدود سے نکل کر اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور اب مارکلا کی پہاڑیوں کے نزدیک واقع ایک حویلی نما گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ اس حویلی نما گھر کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی، جس کے سبب یہ گھر قدیم وقتوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سامنے ہی لکڑی کا دوپٹے کا مضبوط سا دروازہ بنا ہوا تھا، جس کے دونوں طرف مصنوعی لالٹین لگی تھی اور اس میں لگے بلب راہ کو روشن کرتے دل فریب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ گھر کے دائیں بائیں کیاریاں بنی تھیں، جن میں کئی قسم کے پودے ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی کار پورچ تھا اور اس کے ساتھ ہی وسیع عریض گارڈن بنا ہوا تھا، جہاں چنبیلی، موگرے، رات کی رانی اور گلاب کے پھولوں کی کئی اقسام فضا کو مسحور کن بنا رہی تھیں۔ گارڈن کے ایک حصہ کے آگے پھل اور سبزیاں بھی رونق کو مزید جلا بخشی رہے تھے اور گھر کے مکینوں کی سرگرمیوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ پورچ کے سنگ مرمری کی راہداری سے گزر کے سامنے ہی سیڑھیاں پار کر کر ایک لکڑی کا دروازہ تھا، جس پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس دروازہ سے داخل ہونے پر گھر کا اندرونی حصہ منظر میں نمایاں ہوا تھا۔ اندرونی داخل ہو کر لکڑی سے بنی لمبی سی راہداری کو پار کر سامنے ہی ٹی وی لاؤنج بنا تھا، جہاں دیوار پر LED کے نیچے ڈیجیٹل ہیٹر روم میں ہی نصب تھا۔ گولائی میں بنے اس لاؤنج میں لکڑی کی سیڑھیاں بنی تھیں، جس پر سرخ رنگ کا قالین بچھا تھا۔ یہ سیڑھیاں گھر کی بالائی منزل کو جاتی تھیں۔ انہی سیڑھیوں کے سیدھے لکڑی کی طرف سے بنا جدید طرز کا کچن تعمیر تھا، جہاں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ گھر کی آرائش تعمیر شاہانہ طرز پر کی گئی تھی، جو گھر کے مکینوں کی اعلیٰ ذوقی کا ثبوت دے رہی تھی۔ اٹھیں، گھر آ گیا ہے۔ بھاری مگر نرم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ نیند کھلی تو امان کو بالکل اپنے قریب بیٹھا پایا۔ اسے نزدیک دیکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ امان تھوڑا پیچھے ہٹا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس کے سامنے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلایا۔ وہ جو دروازہ کھلنے پر اترانے لگی تھی، یکدم امان کی اس حرکت پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا، اترنا نہیں ہے کیا؟
اس کا لہجہ اس کی سماعتوں کو حیران کر گیا تھا۔ ارے اسے ایسے دیتے ہیں؟ مہابیہ کو گمسم بیٹھا دیکھ کر اپنی بیٹی کو گاڑی سے اتارنے ایمن نے ڈرائیونگ سیٹ سے اندر آ کر اس کا ہاتھ امان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ امان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی، جبکہ مہابیہ ابھی بھی اسی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے گھر کی جانب چلنے لگا تھا، ساتھ میں وہ بھی ہولے ہولے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گھر کے اندرونی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ سب گھر والے مسکراتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے پھول لیے کھڑے تھے۔ پھولوں کی برسات سے نئی دلہن کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ امان بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر وہ تو ان سب لوگوں کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو ایک لڑکی کے آنے پر خوشیاں منا رہے تھے، ایک لڑکی پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ کیسے پاگل لوگ ہیں یہ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ امان نے اس کا ہاتھ تھامے اسے وہی لاؤنج میں لے آیا تھا۔ سب گھر والے بھی انہی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سب لوگ صوفہ پر دراز ہو گئے تھے۔ وہ اور امان الگ ڈبل صوفہ پر بیٹھے تھے اور باقی گھر والے سامنے لگے بڑے سے فیملی سائز صوفہ پر۔ ان دونوں کے سامنے زرد رنگ کی ایک کانچ کی ٹیبل رکھی تھی، جس کے وسط میں چاکلیٹ کیک رکھا تھا، اور اس کیک پر سائلنٹ سی رائٹنگ میں ویلکم ہوم مہابیہ انگریزی کے جعلی حروف میں لکھا تھا۔ مہابیہ کو ان سب کا ہر عمل ہی حیران کر رہا تھا۔ سنو، یہ نقاب ہٹا دو۔ امان نے اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کرتے ہی اس کا سیاہ نقاب الٹ دیا تھا۔ اس نے امان کی جانب دیکھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے نگاہیں واپس جھکا لی تھی۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکراہٹ دبائے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے، رخسار بیگم نے اس کا نقاب ہٹتے ہی بے ساختہ تعریف کی تھی۔ ایمن کی نظروں میں بھی ستائش ابھری تھی، جبکہ عائشہ تو بھاگتی ہوئی آ کر اس کے چہرے پر پیار کر گئی تھی۔ وہ ان سب کی باتوں اور نگاہوں سے جھیل سی گئی تھی۔ اچھا، ابھی یہ سب چھوڑو، بچی کو تھوڑا ایزی ہونے دو، اب کی بار اس کے سسر بولے تھے۔ ہاں بھائی، ایسا کرو، کیک کاٹو تم دونوں جلدی سے۔ ایمن نے بھی اپنے سسر کی تائید کرتے سب کی توجہ کیک کی جانب مبذول کروائی تھی۔ ہاں، ملی جلی کئی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ سب کے کہنے پر امان نے مہابیہ کا ہاتھ اٹھا کر چھری اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کیک پر چھری چلا دی تھی۔ چلو اب سب اپنا اپنا تعارف کراؤ، تاکہ مہابیہ کو پتہ چلے کہ اس کا کس بندے سے کیا رشتہ ہے۔ کیک کٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد رخسار بیگم مہابیہ کے پاس بیٹھ کر گویا ہوئی تھی۔ چاچی، میں عائشہ ہوں، چاچو کی بیسٹ فرینڈ اور ان کی کرائم پارٹنر۔ سب سے پہلے ایمن کی بیٹی ہی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور ہاتھ اس کی جانب کرتے چہکتے ہوئے بولی تھی، کرائم پارٹنر ابھی بتاؤں؟ شیطان کہیں کی، دیکھ رہی ہیں بھابھی اس کو؟ سب ہی اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ امان نے اس کے سر پر چیت لگائی تھی، اور امان کی مسکراتی ہوئی بھاری آواز پر مہابیہ کا بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ چاچی ہاتھ دو نا۔ سب باتوں سے انجان چھوٹی سی عائشہ نے اٹھلا کر خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اور میں ہوں اس شیطان کہیں کی والدہ کا محترم، آپ کے شوہر نامدار کا بڑا بھائی۔ عائشہ کو گود میں اٹھا کر امان کا بڑا بھائی اصفر اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، خوش رہو اور میرے بھائی کو بھی خوش رکھو۔ اس نے اسے دعا دیتے ساتھ ساتھ مسکرا کر اپنے بھائی کو چھیڑا تھا۔ مہابیہ نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا جو اسے دعا دے رہا تھا۔ آج تک اس کی ماں نے ہی اسے دعا دی تھی، باقی سب کے لیے تو وہ کوئی بد دعا تھی، لیکن آج یہ لوگ اس کے دل پر وزن ڈال رہے تھے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مہابیہ بھی گردن نیچے کیے بیٹھ گئی تھی۔ اور میں ہوں آپ کی جیٹھانی۔ وہ ان دونوں کے نزدیک آ کر مہابیہ کو مصنوعی روب دکھا رہی تھی، جس پر سب ہی گھر والے ہنسنے لگے تھے۔ امی، آج فائنلی میں بہو سے جیٹھانی بن گئی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ساس کی جانب جھکی تھی۔ ہاں بھائی، آ ہی گئی تمہاری دیورانی، انہوں نے بھی بہو کی تائید کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بھابھی کی جب سے شادی ہوئی ہے، انہیں تب سے ہی میری شادی کرانے کا بھوت سوار تھا، جو فائنلی آج ان کے سر سے اتر گیا۔ اس نے پھر سے لب کھولے تھے اور فضا میں مدھر سا سر چھڑ گیا تھا۔ اب کی بات تو وہ مخاطب بھی اسی سے ہوا تھا۔ اس کی آواز میں عجب سحر تھا،
یا شاید یہ اس رشتے کا اعجاز تھا جو اسے یہ شہر جکڑ رہا تھا، اور ورنہ وہاں بیٹھے باقی سب لوگ تو اس کے بولنے پر نارمل ہی رویہ رکھے ہوئے تھے۔ اب بھائی میں بھی بتا دوں، پتہ تو چل ہی گیا ہوگا لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں، میں ہوں تمہاری ساس، تمہارے شوہر کی ماں، اور آج سے تمہاری بھی قانونی ماں، مدر ان لا۔ انہوں نے کہتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ حسب سابق سب ہی اس بات سے لطف اندوز ہوئے تھے، اور اب کی بار مہاویہ کے چہرے پر بھی مسکان ابھری تھی مگر فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ اسے اتنی عزت محبت دے رہے تھے مگر اس کا دل نہ جانے کیوں یہ سب کچھ بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خوش ہونا چاہ رہی تھی مگر ہو نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہ سب حقیقت سے پرے لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ اور میں ہوں تمہاری ساس کا شوہر، تمہارے شوہر سمیت یہاں موجود سب لوگوں کا بابا، اور اب سے تمہارا بھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مان، محبت، اپنائیت، عزت، شفقت کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ یہ لمس تو وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ بابا، وہ تو اس لفظ، اس جذبہ سے ناشنا تھی۔ اسے کیا پتا باپ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن ابھی اس پل اس کے دل نے گواہ دی تھی کہ شاید باپ ایسے ہوتے ہیں، شاید ان کا لمس ایسا ہوتا ہے، شاید ان کی شفقت ایسی ہوتی ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا اور گر کر جذب ہو گیا تھا۔ لیکن آپ تو میرے دادا ہیں، اسی بیچ عائشہ بولی تھی۔ ہاں وہی غلطی ہو گئی دادی ماں، مہاویہ میں ان صاحبہ کا دادا ہوں، بس خوش۔ اس کی بات پر انہوں نے تفصیل سے مہاویہ کو دیکھ کر مزید بات کی تھی جسے سن کر عائشہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب میں بھی اپنا انٹر دے دوں بھابھی کو؟ اچانک ایک مردانہ آواز گونجی تھی جو کہ امان کے چھوٹے بھائی کی تھی، جو صوفہ سے اٹھ کر ان دونوں کی جانب چلا آیا تھا۔ ہاں بھائی ضرور، امان نے ہی کہا تھا۔ پتہ نہیں یہ بار بار کیوں بول رہا ہے؟ مہاویہ نے درکتے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ میں ہوں اسد، آپ کے اس لفنٹر شوہر کا چھوٹا بھائی۔ اسد نے امان کی طرف دیکھ کر ہنسی دبائی تھی، اور امان نے بمشکل اسے مکہ جڑنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے تعارفی مراحل کا دور تمام ہوا تھا اور اس کے یعنی امان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر اس کی جٹھانی نیچے چلی گئی تھی۔ وہ اب کمرے میں تنہا تھی مگر کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ کا جائزہ لینے کی بجائے اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کو وہاں صحمے ستا رہے تھے، حالانکہ وہ نیچے سب سے مل چکی تھی، مگر پھر بھی اسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی آنکھ کھلے گی اور یہ سب چھناکے سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ ان سبوں کی محبتوں پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، اس کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے یہ سب لوگ باوجود بہت اچھے ہونے کے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے دل کی کیفیت شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مطمئن ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے برعکس افسردہ اور پریشان تھی۔ اس نے زندگی میں پیدائش سے اب تک اتنی سختیاں جھیلی تھیں کہ اب جب اسے آسانیاں مل رہی تھیں تو وہ انہیں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ انسان اندھیروں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر روشنی آنکھوں کو بلی لگنے کی بجائے آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئیں۔ مہاویہ، تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، وہ اس کے پاس کر اسے مطمئن کر رہی تھی۔ جواباً اس نے محض اسبات میں گردن ہلائی۔ خیر، تم سوچ رہی ہوگی کہ امان کی بجائے میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ تو بھائی میں پہلے ہی بتا دوں کہ مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بس تمہیں سجانے کے لیے آئی ہوں تاکہ تم اپنے سلونے روپ سے اپنے پیا کا دل مو لو۔ وہ شرارت سے اسے چھے رہی تھی اور وہ بدلے میں مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ایمن اس کی ذہنی حالت سمجھ پا رہی تھی، تبھی وہ اس کے رویے کو کوئی نوٹس لیے بنا ہی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا میک اپ اٹھا کر لے آئی اور اس کے چہرے کے نقوش مزید نکھارنے لگی۔ ماشاءاللہ انابیہ، تم تو پہلے ہی اتنی خوبصورت، اور میک اپ کر کے تو کیا غضب ڈال رہی ہو۔ آج تو امان گیا کام سے، بے ساختہ اس کی تعریف کر کر اس نے پھر چھیڑا تھا۔ اس کی تعریف پر اس نے بھی سامنے لگے قدم قدم آئینہ میں اپنا سراپا دیکھا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے تو وہ خود مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔
نیوڈ میک اپ پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ واقعی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے سراپے سے نظریں چرائی تھی۔ بھئی میک اپ اور جویلری تو تمہاری ڈن ہو گئی، اب ایسا کرو یہ جوڑا بھی پہن لو تاکہ پھر تمہارے دلہا کو بیٹو جو بے قرار سے ادھر ادھر ٹہلتا تمہارے دیدار کا منتظر ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا جوڑا تھمایا تھا اور خود اس کے کمرے سے نکل گئی تھی تاکہ وہ چینج کر لیں۔ ان کے نکلنے کے بعد وہ کشمکش میں تھی، مگر پھر اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس نے وہ جوڑا ہینگر سے اتارا اور پہننے لگی۔ یہ سرخ رنگ کا فرشی لہنگا تھا جس پر سنہری رنگ کا خوبصورت کام ہوا تھا۔ لہنگے کے ساتھ ہم رنگ چھوٹی مگر گھیردار فراق تھی جس کا گلا گہرا تھا۔ اس کے ہمراہ بڑا سا سرخ رنگ کا جالی دار دوپٹہ بھی تھا۔ اس نے جوڑا پہنا اور واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مہابیہ چینج کر لیا؟ بابی نے دروازہ ناک کر کے پوچھا۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں ایک لفظی جواب دیا۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ اندر چلی آئی تھیں۔ کتنا سج رہا ہے تم پر یہ جوڑا، انہوں نے تعریف کرتے ہوئے اس کا بڑا سا جالی دار دوپٹہ اچھے سے اس کے سر پر سیٹ کر دیا تھا۔ اب تم بالکل تیار ہو، میں امان کو بھیجتی ہوں۔ بیسٹ آف لک۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ دھڑکتا دل لیے کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔